صحیح بات ہے، توحید کو مانو گے تو جنت جاؤ گے، توحید کو نہیں مانو گے تو جہنم جاؤ گے، یہ تو کلیئر ہے۔ سارے انبیاء توحید کی دعوت دینے آئے ہیں اور رد شرک کرتے ہیں اور کفر بالطاغوت کرتے آئے ہیں۔ باقی ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ پہلی جو مشرک قوم اس زمین کے اوپر برپا ہوئی ہے اس کے بھی 5 تن پاک تھے۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ 5 جو لوگ جن کو وہ قوم پوج رہی تھی وہ اولیاء اللہ تھے، یعنی نیک لوگ تھے، صالحین تھے، ان کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ پہلی مشرک قوم کے 5 تن پاک اور آخری مشرک قوم کے 5 تن پاک، یہ بھی پوجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی بیٹی فاطمہ کو، ان کے داماد علی رضی اللہ عنہ کو، اور نبی علیہ السلام کے نواسوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے گنبد سجائے ہوئے ہیں، روزے کہتے ہیں ان کو، سامنے جا کے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ سجدے کریں جبکہ ان کے کابرین نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کو سجدہ کرنا یہ تعظیم ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور اسی وجہ سے پیروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، مزاروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، طاہر القادری کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، طارق جمیل کے گھٹنے دبائے جا رہے ہیں، اور مزاروں کے سامنے سجدے ہیں، کیونکہ دلیل پکڑتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر شرک ہے، اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ انبیاء بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، اور کہتے ہیں یہ تعظیم ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ کیوں؟ ابن کثیر نے لکھ دیا جی، اچھا اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور کہا کہ تمام انبیاء اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی نظر و نیاز کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا بھی یہی انداز تھا۔ سارے انبیاء اسی سنت کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں۔ سورہ مریم کے 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سنت بیان کی ہے کہ دیکھو ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات آتی، اللہ کی نشانیاں آتی تو وہ دڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، اور بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا تھا تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، سجدہ ریز، اللہ کو سجدے کرنا۔ تو انہوں نے اس چیز کو بدلی کر دیا۔ اسی طریقے سے اس امت کو کہا گیا تھا کہ بالکل اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو گئے؟ بس ان مفسرین نے جو لکھ دیا ہے، کیا کیا جائے، ان کے دماغوں میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے محمود الحسن کتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اندازہ لگائیے، تفسیر شبیر احمد عثمانی نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور 2.5 پارے محمود الحسن نے لکھے، پھر ان کی وفات ہو گئی اسی شرک کے اوپر، اور عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ بانٹی جاتی رہی ہے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ، اور پہلے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہو، پہلے پیج کے اوپر کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ۔ تو امت مسلمہ کو جب یہ تحفے دیے جائیں، شرک کے انجیکشن دیے جائیں، اسی طرح دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اندازہ لگے، گویا دعوت القرآن کا مطلب یہ کہ قرآن کی دعوت، تو قرآن کی دعوت میں محمد حنیف صاحب نے لکھ دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کا حکم تھا، سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اب بتائیے کس کو مانا جائے؟ اب تفسیریں 2 قسم کی ہوئی ہیں، ایک مشرکانہ تفسیر ہے، ایک توحید والی تفسیر ہے۔ تو ایمان والی تفسیر کو چھوڑ کر شرک والی تفسیر کو مان لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ اور علماء 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ہر معاملے کے اندر علماء کے 2 گروہ ہیں، چاہے وہ تعویذ گنڈے کا معاملہ ہو، کچھ علماء کہتے ہیں تعویذ گنڈا بالکل جائز ہے اور لکھ کے دیتے بھی ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ شرک ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اسی طرح کتنے علماء ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، بلکہ سارے انبیاء زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بتائیے، اب کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نمازیں صرف پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اور حج اور تبلیغ نہیں کرتے ہیں، جہاد نہیں کرتے ہیں، یہ قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ہے آپ لوگوں نے تاکہ پوجی جاتی رہے، تو یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔
تو اس طریقے سے وہ بھی تو عالم دین ہے. اب کس کی بات مانا جائے بھائی؟ جنت میں زندہ ہے یہ زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے یا قبروں میں زندہ ہے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیک انسان کو، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا صدیق ہی کیوں نہ ہو، اگر لوگ اس کو پکڑ کے زندہ اگر قبر کے اندر دفن کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد نکالو گے فوت ہو جائیں گے. اور سب کو پتا ہے، بڑے سے بڑا عالم دین ہے، اس کو کہو بھی ہم آپ کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، بس 1 گھنٹے بعد نکال لیں، وہ کہے گا نہیں میں مر جاؤں گا. سب کو پتا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح جھوٹی روایتوں کے ذریعے اور جھوٹی تفسیروں کے ذریعے، مشرکانہ تفسیروں کے ذریعے آج امت کو مشرک بنا دیا ہے انہوں نے. اسی لیے چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے. اب باقی کرت ان کی اچھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی خرابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو تم کیا چیز ہو، یہ انبیاء ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا. اور سورہ زمر کے اندر فرمایا تمام انبیاء کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، پہلے کو بھی یہی بتایا تھا، دوسرے کو، تیسرے کو، کم و بیش 1,24,000، اور اب آپ آخری ہیں. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. تو یہ کس طرح بڑے بڑے ڈاکٹر عربی بولتے، مخرج صحیح ہے، لیکن عقیدے کے اندر اس طرح خرابی. پوچھو یہ سجدہ، کہتے ہیں ہاں یوسف علیہ السلام کو ہوا، یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے. اچھا رکوع تو اللہ کی عزت نہیں ہے؟ تو ہم بھی وہ قرآن کی آیت نہ دہرا دیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے کہ اللہ کو سجدہ مان لو تو کیا ہو جاتا ہے. مشرکین مکہ کو بھی جب کہا جاتا تھا رحمان کو سجدہ مانو تو کہتے تھے رحمان کو سجدہ کیوں مانے، جس کو تو کہے ماننا شروع کر دے. ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے، اسماعیل علیہ السلام کو مانیں گے. اور یہ اس قوم، آخری قوم کے مشرک کہتے ہیں ہم پوتے اور آگے پڑ پوتے کو سجدہ مانیں گے. پوتے کو بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کے آگے پڑ پوتے یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانیں گے. تو بتاؤ جو ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ کرتے تھے یا مانتے تھے وہ کافر اور مشرک، اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے وہ مومن. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، پلٹو اللہ کی طرف، ورنہ یہ دنیا کی ذلت کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور مرنے کے ساتھ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، مخرج سمیت اور بہترین قرت کرنے کے باوجود، عمرے اور حج کرنے کے باوجود، سارے اعمال منہ کے اوپر مارے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے. اسی ابن کثیر کی مشرکانہ تفسیر کو محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا پورا خاندان، وخروا، سارے کے سارے گر پڑے. حالانکہ وہ جہاں قرآن کا انداز ہے وہ خالص سجدہ شکر ہے کہ سارا خاندان وہ ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور شکر گزاری انہوں نے کی ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر، اس مجاہد خاندان نے ہمیشہ اللہ کے لیے انہوں نے کفر و شرک کے خلاف لڑکے، اور شرک کا شائبہ اور معمولی سا ایک داغ بھی ان کے نامہ اعمال کے اوپر نہیں تھا. تو مشرکین مکہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو بتایا گیا تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، وہ یکسو مسلم اور تم خالص مشرک ہو. اسی طریقے سے یہ آخری قوم ہے، یہ سارے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے ایک سے ایک بڑھ کر سارے منسوب کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر ہیں، اور پھر سجدے کرتے ہیں کسی اور کو، پھر دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں. نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھاتے ہیں، پیسے، دینار، درم اور روپے کے لیے ان کے سارا دین آج دکانداری کی شکل اختیار کر. اذان نہیں دیتے ہیں اللہ کے لیے، سیکھتے ہیں مؤذن بننے کے لیے سیکھتے ہیں، قرأت سیکھتے ہیں امام بننے کے لیے سیکھتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وہ علم سیکھا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، آخرت کے لیے ہوتا ہے، وہ دنیا سے حاصل کی، معاش کمائی، یعنی پیٹ کے اندر روٹی ڈالی اس سے، تو اس کے بعد کہا اقرأ القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنانا. اور اگر ایسا تم نے کیا تو اس کے بعد قیامت کے دن تمہارے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. تو یہ انجام بھی اپنا سامنے رکھیے اللہ کے بندو. جب یہ صحیح تفسیریں موجود ہیں تو صحیح تفسیریں چھوڑ کے مشرکانہ تفسیروں کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.